बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी दुखी औरत की सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिसका शोहर बेटियां पैदा होने पर उसको बहुत मारता था। क्या वजह थी, क्यों ये आदमी अपनी बीवी को इतना मारता था? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक औरत जिसका नाम मारिया था, वो अपने शोहर के साथ रहती थी। मारिया के शोहर का नाम गुलफाम था। मारिया और गुलफाम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। गुलफाम एक मज़दूर आदमी था। गुलफाम की तनख्वाह इतनी थी कि मारिया और गुलफाम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। गुलफाम का घर 5 मरले में था। गुलफाम का घर बहुत हंसता हाल में था। मारिया फिर भी गुलफाम के साथ खुशी से रह रही थी। गुलफाम सुबह काम पर चला जाता था और रात को घर वापस आता था और मारिया घर के काम काज में मसरूफ़ रहती थी। फ़िलहाल मारिया और गुलफाम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी को 1.5 साल हो गया था। एक दिन मारिया की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। सुबह का वक्त था। गुलफाम ने अभी काम पर भी जाना था तो गुलफाम मारिया को बोला, अभी तो डॉक्टर के क्लिनिक भी नहीं खुले होंगे, तो मैं रात को जब काम से आऊँगा तो तुम्हें डॉक्टर पर ले जाऊँगा। तो मारिया बोली, ठीक है। जाते हुए गुलफाम मारिया को बोला, मारिया तुम आराम करो और घर का कोई काम ना करना। तो मारिया बोली, अच्छा ठीक है। फिर गुलफाम खुदा हाफिज़ कहकर काम पर चला गया था और मारिया बेड पर लेट गई थी। जब मारिया की आंख खुली तो दिन ढल चुका था। तबीयत खराब होने की वजह से मारिया को पता ही नहीं चला कि क्या वक्त हो गया है। वो उठी और सोचने लगी कि गुलफाम के आने का वक्त हो गया है और मैंने तो आज खाने में कुछ भी नहीं बनाया और गुलफाम सुबह का खाना खाकर गया हुआ है। अब मैं क्या करूं? फिर उसने जल्दी से खाना बनाया। गुलफाम जब घर आया तो मारिया किचन से बाहर निकली थी और मारिया गुलफाम को बोली, आपके लिए पानी लाऊं? तो गुलफाम बोला, पहले तुम ये बताओ तुम किचन में क्या कर रही थी? तो मारिया बोली, मैं आपके लिए खाना बना रही थी। तो गुलफाम बोला, मारिया मेरा तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अकेला कैसे रहूँगा, इसलिए तुम अपना ख्याल खुद रखा करो। अच्छा सब काम छोड़ो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो मारिया बोली, मैं अब ठीक हूँ। तो गुलफाम बोला, नहीं चलो मेरे साथ, मैं सुबह का गया हुआ शाम को घर आता हूँ। अगर मेरे बाद तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हें कौन देखेगा? चलो उठो अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास। फिर गुलफाम मारिया को लेकर डॉक्टर के पास चला गया था। डॉक्टर के पास से होकर जब मारिया और गुलफाम घर आए तो दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि मारिया उम्मीद से थी। गुलफाम बहुत खुश था। अब गुलफाम मारिया का बहुत ख्याल रखने लगा था। वो कभी बर्तन खुद उठाकर रख आता और कभी उसके साथ कपड़े धुला देता था और हर महीने उसे डॉक्टर के पास भी लेकर जाता था। अब गुलफाम मारिया से और भी ज़्यादा प्यार करने लगा था, मगर गुलफाम बार बार मारिया को कहता कि अल्लाह ने मुझे बेटा ही अता करना है। मुझे पता है मारिया, मेरे घर बेटा ही होगा। मारिया गुलफाम की ये बात सुनकर परेशान हो जाती थी कि गुलफाम को तो लड़का पसंद है, अगर लड़की हो गई तो फिर गुलफाम क्या बेटी को प्यार नहीं करेगा? एक दिन मारिया ने गुलफाम को कहा, गुलफाम अगर हमारे घर लड़की हो गई तो गुलफाम कहने लगा, नहीं मारिया, हमारे घर बेटा ही होगा। वो मेरा सहारा बनेगा और मेरा साथ देगा और देखना इस तरह हमारे घर के हालात और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। मारिया गुलफाम की सोच सुनकर परेशान हो गई थी कि गुलफाम क्या सोच रहा है। फिर ऐसे ही महीने गुजरते गए और अल्लाह ने मारिया को
ایک بہت پیاری بیٹی سے نوازا تھا، مگر گلفام صرف اس لیے خوش تھا کہ اللہ اسے بیٹا عطا کرے گا۔ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ اللہ نے اسے بیٹی عطا کی ہے تو وہ بہت دکھی ہو گیا تھا۔ ہسپتال سے تو وہ اپنی بیٹی اور بیوی کو گھر لے آیا تھا، لیکن گھر آ کر اس کے چہرے پر خوشی کے کوئی تاثرات نہ تھے۔ ماریا نے گلفام سے پوچھا، گلفام تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ تو گلفام بہت غصے سے بولا، ماریا میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے۔ تو ماریا بولی، گلفام اس میں کیا کر سکتی ہوں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو گلفام بولا، جو بھی ہو میں نہیں جانتا، میں اس کو اپنی بیٹی نہیں قبول کرتا۔ یہ کہہ کر گلفام گھر سے باہر چلا گیا تھا اور ماریا رونے لگی تھی کہ اللہ نے پہلے ہی مجھے اتنی دیر بعد اولاد عطا کی ہے اور اب گلفام اس اولاد کے لیے ناشکری کر رہا ہے۔ لیکن آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ جو لوگ ناشکری کرتے ہیں اللہ ان کو ویسا ہی اجر دیتا ہے، ایسے انسان کو ناشکرا کہتے ہیں۔ ماریا کی بیٹی اب 1 سال کی ہو گئی تھی، لیکن گلفام نہ تو اپنی بیٹی کو پیار کرتا تھا اور نہ ہی اسے اٹھاتا تھا، بلکہ اب تو وہ ماریا پر سختی کرنے لگا تھا۔ اب ماریا پھر ایک بار امید سے تھی۔ اس بار گلفام نے ماریا کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اب کی مرتبہ بیٹا ہی ہونا چاہیے، لیکن ماریا چپ ہی رہی، کیونکہ اب گلفام نے کئی بار اس پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا۔ لیکن جب اسے پتہ لگا تھا کہ ماریا امید سے ہے تو وہ اس کا خیال رکھنے لگا تھا، اس کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھتا تھا۔ وہ اسی لالچ میں ماریا کا خیال رکھ رہا تھا کہ اب کی دفعہ میرے گھر بیٹا ہی ہوگا۔ لیکن ایک مرتبہ پھر سے گلفام کے گھر بیٹی ہی ہوئی تھی اور گلفام بہت غصے میں تھا۔ وہ پہلے ہی اپنی بڑی بیٹی سے پیار نہیں کرتا تھا اور اب دوسری بھی اس کے گھر بیٹی ہی ہوئی تھی۔ وہ اب ماریا پر زیادہ سختی کرنے لگا تھا اور اسے مارنے بھی لگا تھا۔ ایک مرتبہ تو اس نے بچوں کے رونے کی وجہ سے ماریا کو بیڈ سے نیچے دھکا دے دیا تھا اور بولا تھا کہ انہیں لے کر کہیں دور چلی جاؤ، ان کے رونے کی آواز میرے کانوں میں نہیں پڑنی چاہیے۔ اور ماریا کو شاید بیڈ پر نیچے گرنے کی وجہ سے زیادہ چوٹ لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی دیر تک زمین سے اٹھ نہ سکی تھی۔ اور گلفام نے اتنا بھی نہیں سوچا تھا کہ میں ہی اسے اٹھا کر بیڈ پر بٹھا دوں یا روتی ہوئی بچیوں کو اٹھا لوں۔ وہ اٹھ کر غصے سے کھڑا ہوا اور بولتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ گلفام کی بڑی بیٹی اس سے بہت ڈرتی تھی، کیونکہ وہ جب سے پیدا ہوئی تھی اس نے اپنے باپ کا صرف غصہ ہی دیکھا تھا، اس نے اپنے باپ کا پیار نہ دیکھا تھا۔ اور چھوٹی تو ابھی صرف 2 ماہ کی ہی تھی، اسے ابھی کچھ سمجھ نہ تھی۔ وقت گزرتا گیا اور گلفام کا ظلم اپنی بیوی اور بچیوں پر بڑھتا گیا۔ اب تو گلفام کی بڑی بیٹی 12 سال کی اور چھوٹی 10 سال کی ہو گئی تھی۔ دونوں بچیاں جب بھی اپنے باپ کے سامنے آتی تھیں تو ان کے باپ گلفام کو غصہ آ جاتا تھا اور وہ ماریا کو کہتا تھا کہ تمہیں 1000 مرتبہ کہا ہے کہ ان منحوسوں کو میرے سامنے مت لایا کرو۔ تو ماریا اپنی بیٹیوں کو کمرے میں بھیج دیتی تھی، کیونکہ گلفام نے اپنی بیٹیوں کو اسکول میں بھی نہیں ڈالا تھا۔ اب تو گلفام اسی دکھ میں نشہ بھی کرنے لگا تھا کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، اگر میرا بیٹا ہوتا تو میرا سہارا بن جاتا۔ وہ جب بھی نشہ کرتا تھا تو نشے میں یہی بات بڑبڑاتا رہتا تھا۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، گلفام نشہ کر کے گھر آیا تو ماریا بولی، گلفام اب ہماری بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، تم نشہ کر کے گھر نہ آیا کرو۔ تو گلفام نے ماریا کو خوب مارا اور بولا، میں آؤں گا نشہ کر کے گھر میں، اور ویسے بھی تو کون ہوتی ہے مجھے منع کرنے والی، تو نے کون سا مجھے بیٹا دیا ہے؟ اور مار مار کر ماریا کو کمرے سے باہر نکال دیا تھا، جہاں گلفام کی دونوں بیٹیاں چھپ کر صحن کے ایک کونے میں بیٹھی تھیں۔ جب انہوں نے اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ کہنے لگی، امی چپ کر جاؤ۔ اتنی دیر میں محلے میں سے ایک بوڑھی عورت ماریا کے گھر کی چیخو پکار سن کر
اس کے گھر آ گئی تھی۔ جب ماریا نے اس بوڑھی عورت کو دیکھا تو ماریا اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی تھی اور کہنے لگی تھی، خالہ تم اپنے گھر چلی جاؤ، اگر میرے شوہر کو پتہ لگ گیا کہ تم ہمارے گھر آئی ہو تو وہ مجھے پھر سے مارے گا اور کہے گا کہ تم نے اسے جان بوجھ کر اپنے گھر کا تماشا دکھانے کے لیے بلایا ہے۔ تم میری دونوں بیٹیوں کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر لے جاؤ، ابھی میرا شوہر سو جائے گا تو میں اپنی بیٹیوں کو تمہارے گھر سے لے آؤں گی۔ تو وہ بوڑھی عورت ماریا کی بیٹیوں کو لے کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ جب گلفام سو گیا تو ماریا اپنی بیٹیوں کو گھر لے آئی تھی۔ پھر وہ دونوں بچیاں ماریا کو کہنے لگیں، امی ہمیں بھوک لگی ہے۔ گلفام چونکہ ماریا پر بہت سختی کرنے لگا تھا، اس لیے اب وہ اسے کھانے کے لیے بھی کچھ نہ لا کر دیتا تھا، کیونکہ وہ اب سارے پیسے نشے پر اڑا دیتا تھا۔ ماریا نے جب دیکھا کہ صرف روٹی ہے اور روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس نے آدھی آدھی روٹی دونوں اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں میں دے دی تھی۔ سوکھی روٹی کھانے کی وجہ سے ماریا کی چھوٹی بیٹی کو کھانسی لگ گئی تھی۔ ماریا اسے پانی دینے ہی لگی تھی کہ گلفام اٹھ گیا اور اس نے اپنی بیٹیوں کو اور ماریا کو بہت مارا اور کہنے لگا کہ مجھے سونے بھی نہیں دے رہی، منحوس کہیں کی۔ اور ماریا کو بولا، میں نے تم کو کہا تھا کہ ان منحوسوں کو میرے سامنے مت لایا کرو، تو تم کیوں لائی ہو؟ ماریا برداشت کر کر کے تھک گئی تھی۔ اس نے گلفام کو کہا کہ اگر ان کو گھر نہ رکھوں تو کیا گھر سے نکال دوں؟ تو گلفام بولا، ہاں نکال دو۔ تو ماریا بولی، اگر میری بیٹیوں کے لیے اس گھر میں جگہ نہیں ہے تو میں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ تو گلفام بولا، تو نہ رہو، ویسے بھی تم میرے کسی کام کی نہیں ہو، ایک بیٹے کا کہا تھا تم کو، لیکن تم نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ بیٹیاں ہی پیدا کرنی ہے۔ تو ماریا اپنی بیٹیوں کو لے کر گلفام کا گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کہاں گلفام ماریا سے بے حد پیار کرتا تھا اور کہاں اب وہ خود بیٹا نہ پیدا ہونے پر اسے گھر سے نکال رہا تھا۔ اب اسے روز مارتا اور پیٹتا بھی تھا اور اسے گندی زبان بھی بولتا تھا۔ ماریا اپنی بیٹیوں کو لے کر اپنی امی کے گھر چلی گئی تھی اور اس نے گلفام سے طلاق لے لی تھی۔ گلفام ماریا کے جانے کے بعد زیادہ نشہ کرنے لگا تھا اور نشہ کر کر کے اس کے گردے فیل ہو گئے تھے اور بار بار گردے واش ہونے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی تھی۔ بیٹیاں تو بیٹوں سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہیں اور بیٹیاں تو ماں باپ کو زیادہ تنگ بھی نہیں کرتی، اور سب سے زیادہ احساس بھی والدین کا بیٹیاں ہی کرتی ہیں۔ تو بیٹیوں سے نفرت نہ کریں، یہ تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور بیٹی پیدا ہونے پر اللہ اس گھر کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس لیے بیٹیوں کو زحمت نہیں بلکہ رحمت سمجھ کر ان کی اچھی پرورش کریں اور ان سے پیار کریں۔ آپ کی اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔